Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. Thank you, Lord. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی. پھر سے بہن، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، اثر دکھا کے رہا. تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ. ہلیلویا. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا کہ تو نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے. پیر خداوند سب کچھ لکھ کے خداوند ہمارے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ خداوند جب تیرے کلام کو پڑھیں پیر خداوند اس پر عمل کریں اور خداوند تیری تمجید کریں، خداوند تیری ستائش کریں، تیرے نام کو جلال دیں. پیر خداوند تیری ستوتی گائیں خداوند، اور تیرے گیت گائیں خداوند، تیری غزلیں گائیں پیر خداوند، اور خداوند تیرے تخت کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں. ہلیلویا. خداوند کہ تو قدرت والا خدا ہے، ابراہیم، اسحاق اور خداوند یعقوب کا خدا. ہلیلویا. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ایسے یہوہ خدا کے لیے خداوند جس نے خداوند ہمارے لیے سارا انتظام کیا کہ خداوند ہم جیتے رہیں، ہمیشہ کی زندگی تجھ سے پائیں پیر خداوند، تیرے یسوع نام سے پائیں. اور خداوند ایسا ہی ہے خداوند، تو سچ ہے، تو حق ہے پیر خداوند، راہ اور زندگی کا ہے پیر خداوند، تو زندگی کا درخت ہے پیر خداوند، تو منع ہے پیر خداوند، تو ہماری خوراک ہے پیر خداوند. یسوع مسیح تیرا شکر ہو پیر خداوند، تو چٹان ہے ہمارے خداوند، تو ہماری پناہ ہے پیر خداوند. ہلیلویا. خداوند تیرا شکر کرتے خداوند تیرے ابدی کلام کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا ہے پیر خداوند، تیرے منہ کی باتیں ہیں پیر خداوند جو زندگی بخش باتیں ہیں خداوند، جب اس میں سے ہم سیکھتے ہیں پیر خداوند. او ہلیلویا. تیرا شکر ہو خداوند، تو اپنے کلام سے ہمیں بھرتا ہے. ہلیلویا. تیرا شکر ہو خداوند، تو اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو بھرتا ہے پیر خداوند. اور خداوند ہمارا جو جسم سوکھا ہوا تھا وہ سیراب ہوتا ہے پیر خداوند، اور پیر خداوند چشمے پھوٹ نکلتے ہیں پیر خداوند، اور وہ چشمے خداوند دور دور تک پیر خداوند اور لوگوں کو سیراب کرتے ہیں. تیرا خداوند کلام خداوند وہ چشمہ ہے پیر خداوند جہاں سے پوری دنیا پیتی ہے. تیرے خداوند اس رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں. پرمجیت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، اپنے دعا کرتا ہوں خداوند جو کچھ کہیں خداوند تیرے کلام مقدس میں سے کہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان عزیزوں کے لیے جو اس پروگرام کو اس وقت سن رہے ہیں پیر خداوند ان کے دلوں کو کھول، ان کے خداوند ان کی سوچوں کو خداوند وسیع کر، اور خداوند ان کی عقل اور دانائی اور بدھی کو خداوند بڑا کر خداوند وسیع کر دے، تاکہ خداوند ایک ایک بات ہمیں سمجھ آئے، اور ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے تو نے ہمارے لیے خون بہایا، ہمیں چنا ہے پیر خداوند، اس مقصد کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں پیر خداوند، اس پر خداوند کام کرنے والے بن جائیں پیر خداوند، جاگ اٹھیں پیر خداوند. تیرا کلام ہمیں جگاتا ہے خداوند، اٹھاتا ہے، چلاتا ہے خداوند. ہلیلویا. تیرا شکر ہو. ہماری زبانوں کا ذمہ لے پیر خداوند. خداوند یسوع مسیح آگے آگے چل،
اور ہم تیرے پیچھے پیچھے خداوند چلیں پیارے خدا. پوتر آتما ایک ایک جان کو چھو لے پیارے خداوند یسوع مسیح, جو گھروں میں اس وقت بیٹھے ہیں پیارے خداوند کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں پیارے خداوند, تیرے یسوع نام سے خداوند آج خداوند مانگ لیتے ہیں خداوند ساری اچھی چیزوں کو پیارے خداوند, اچھے خداوند رزلٹ کو مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح. اور خداوند تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو اور خداوند اچھی چیزیں بخشتا ہے پیارے خداوند, اچھے پھل دیتا ہے خداوند. انہی پھلوں کو تیرے یسوع نام سے مانگ لیتے ہیں خدا. شیطان کی ساری طاقت کو تیرے یسوع نام سے کاٹ ڈالتے ہیں خدا, اور اس اتھاہ گڑھے میں پھینک دیتے ہیں جو شیطان ابلیس کے لیے تو نے بنایا ہے. ہلیلویا خدا, اس دعا کو تو نے سنا ہے اور قبول کیا ہے اپنے پیارے میٹھے نام میں خداوند, جو یسوع نام ہے, ایک ہی نام جو بخشا گیا ہے. آمین. Amen. Beautiful prayer, Sarfraz. Really touched my heart. Thank you, Lord. خداوند تیرا شکر اس خوبصورت الفاظوں کے لفظوں کے لیے جو خدا باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیتا ہے. اور اس نے کہا کہ کلام کے مطابق کہ وقت بہت نزدیک ہے اور وقت کے لحاظ سے ہمیں استاد ہونا چاہیے. اینڈ وی آر ریئلی لیونگ ان اے ویری ایکسائٹنگ ٹائم. کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں جہاں بہت ساری نبوتیں پوری ہو رہی ہیں. اگر ہمیں انہیں لسٹ کریں, there are hundreds of prophecies that are being fulfilled and have been fulfilled in the previous years. اور جب سے خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے, we've always been very excited about prophecy. جو ہم صرف میں اور سرفراز یا ہمارے جو دوست ہیں, جو فرینڈز ہیں جن کا انٹرسٹ بائبل پروفیسی میں ہوتا تھا, یعنی کہ بائبل کی نبوت میں ہوتا تھا, تو ہم بہت آپس میں بات چیت کرتے تھے, بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے. But it got to a point where we couldn't keep this blessing to ourselves and we had to share it with glory viewers. تو اس لیے بہت دعا کے بعد کم سے کم میرے خیال 1 مہینہ خدا نے بڑی میری اسپرٹ پہ یہ میں کہتی ہوں کہ پریس کیا اس بات کو کہ جب کہ ہمارے دوسرے چینلز یعنی کہ جو کرسچن چینلز انگلش اسپیکنگ ہے یا امریکن ہے, اسپینش ہیں, جو بھی ہیں, اس میں جو اپ ٹو ڈیٹ کلیسیا کو رکھا جاتا ہے, تو ہم نے یہی مطلب خدا کی روح کی ہدایت سے, وزڈم سے, پرمیشن سے, اجازت سے یہ جو پروگرام شروع کیے. تو بائبل کے نبوت پروگرام جو میں نے جیسے کہا کہ بہت خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, اور خاص طور پہ جس وقت سے پولیٹیکلی کہہ لیں ہم گزر رہے ہیں یا جو اور نشانات ہمارے لیے سامنے آ رہے ہیں, وہ صرف اور صرف یسوع کی سیکنڈ کمنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم کسی پروفیسی کو فلفل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی نبوت کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ایسا وقت ٹھہرایا جاتا ہے یا نشان ملتے ہیں, وہ نشان ہمیں اور تیاری کرنے کے لیے جو ہے مجبور تو نہیں کرتے, لیکن ہمیں تیار کرتے ہیں کہ یسوع جو ہے بہت جلد ہمیں باتوں پہ آ کر لے جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال جو ہم نے بلیسنگ بائی خاص طور پہ سام 83 زبور 83 کہتے ہیں اسے, کہ جو برکت ہم نے پائی, جو نبوت جو کھلی, وہ بہت ایک حیرت انگیز تھی, بہت حیران کر دینے والی تھی. اور جو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے برطانیہ میں جب پروگرام برٹش کرسچن چینلز پہ یہ نبوت کے پروگرام شروع ہوئے, تو جو بہت کم ہم جو برٹن میں ایسی نبوت کی باتیں سنتے ہیں, آف کورس بیکاز وی آر سو پٹ آف بائی آر گورنمنٹ ایٹ ٹائمز, کہ وہ جس لحاظ سے جس طریقے سے قوموں کو اکٹھا کر کے ایک مطلب پالیٹکس کو بھی جو اس طرح سے بنا دیا ہے, جو خاص طور پہ ایک بات اور اس میں ایڈ کروں گی سرفراز, کہ دنیا میں سب سے اگر کوئی ستایا جاتا ہے تو وہ مسیحی ہیں. کرسچنز آر دا موسٹ پرسیکیوٹڈ پیپل, دنیا کے سب سے ستائے ہوئے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو وہ صلح صفائی رکھنے والے ہوتے ہیں, ایک امن پسند ہوتے ہیں, ایک وہ دوسروں کے لیے برا نہیں بلکہ اچھا سوچتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ جو ہے انہیں پرسیکیوشن پیش ہوتا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹس آف کورس دے آر آلویز گوئنگ ٹو لیٹ us down. We're not going to always have an ideal prime minister کہہ لیں, یا جو اس کی جو ٹیم ہے, جو ممبرز ہیں, جو MPs ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ صحیح قانون بنائیں اور صحیح جو مطلب بائبل کے اکارڈنگلی ہو. کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ برطانیہ جو ہے کرسچن کنٹری ہے, جو ہماری مطلب ملکہ ہے یہاں کی, بالکل ہیڈ آف دا چرچ جو ہے وہ مسیح ہے. تو اس لیے بے شک اور قوموں نے آ کے جو ہے انفلوئنس ڈال دیا ہے, اور خاص طور پہ جو ایسٹرن میتھس ہے کہہ لیں, جو ایسٹرن کا جو طور طریقے ہیں, اس سے بہت جو ہمارے لوگ جو ہے امپریس ہوئے, اور بہت ساری ایسی کمیونٹی نے آ کے ان باتوں کو کیش کیا ہے کہ اپنے ریلیجن کی باتیں دکھا کے, اپنی جو ایکٹیویٹیز کر کے, یا پھر جو فیسٹیول اپنے منا کر. لیکن جو اصلی بات ہے اس کی طرف جو ہے صرف آپ کو مسیحی ایک نیوز چینل لا سکتا ہے, یا مسیحی چینل آپ کو اس سے خبر دے سکتا ہے, کیونکہ خوش خبری ہے. ہاں جی بالکل, خبر ہے, بالکل. تو I mean we're always going to be let down by
آلویز تو نہیں, کبھی کبھی اپنے پاسٹر سے بھی, کیونکہ ہمیں اس طرح کی تعلیم نہیں ملتی, مطلب کہ اپ ٹو کہہ لیں کہ ہر کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوتا. اگر کسی چرچ میں 25-30 سال سے کلیسیا ہے تو وہ کلیسیا چاہتی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا ہوم ورک دیا جائے, اس کا بھی دماغ تھوڑا سا کھجلایا جائے, ہے نا, اس کو بھی جو ہے گروتھ کے لیے جو تھوڑی سی جگہ دی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ گلوری ٹی وی کے ذریعے یہ پروگرام جو ہے بائبل کی نبوت ہے, آپ کو جو ہے ایک تو کیا کہتے ہیں کہ ایک تو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں, دوسرا gives you something to think about, and thirdly جو ہے آپ کی روحانی زندگی کو میچور کرنے میں یہ جو بائبل نبوت کے جو پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ جو ملتے ہیں, رادر کہ جب پریئر میٹنگ ہوئی یا دعا ہوئی اس کے بعد پھر وہ نارمل دنیا والی باتیں کی, ناؤ وی آر بگننگ ٹو سی کہ سچ مچ جو ہے ہمیں انٹریکٹ کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ موقع مل رہا ہے. ان پروگرامز کے بعد جو ڈسکشنز ہوتی ہے گھروں میں ہو رہی ہے, بچے اپنے والدین سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آنٹی پیم بتا رہی ہے یا بھائی سرفراز انکل سرفراز بتا رہے ہیں, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں تو جو آپ تعلیم دے رہے ہیں مطلب وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا. بٹ کمنگ بیک ٹو دی سبجیکٹ اٹ سیلف کہ جو نبوتیں ہیں بائبل میں, آئی ڈونٹ نو, thousands of prophecies ہیں سرفراز, کوئی شک نہیں ہے نا, دیر از ناٹ 1 or 2 prophecies, بٹ لیکن ہم نے کتنوں پہ غور کیا ہے, کتنوں کو سوچا. ہم ہمیشہ, مجھے تو یہی یاد ہے کہ جب سے میں کرسچن ہوئی ہوں ہم کہتے ہیں کہ کرسمس پہ یسایہ نبی نے 700 برس پہلے یہ کہا تھا اور یہ نبوت پوری ہوئی, لارڈ جیسس پیدا ہوئے, یسوع کی یہ بھی نبوت ہے کہ وہ آنے والے ہیں. بٹ ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی ریئلی لک ڈیپ انٹو دی اسکرپچرز آور سیلوز, خود ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ خدا کے مقدس کلام میں کون کون سی نبوت ہے, کب پوری ہوئی اور کب پوری ہوگی. آمین. پیم بالکل بہت اچھی باتیں آپ نے کی, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام عزیز بہنوں بھائیو ہمیں جگانے کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر سیمنری کا جو طریقہ کار ہے پرمجیت, وہ 3.5 سال یا 4 سال میں سیمنری کر لیتا ہے, تو اگر ایک چرچ میں 30 سال سے شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ مطلب کہ پتہ ہی نہیں, اس کو بتایا نہیں گیا کہ اصل میں جو ماجرا اصل جو واقعہ, اس لیے قوم جو پرمجیت اس کا جو مقام ہے وہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں کھڑی. بہت اچھا آپ نے کہا. اور اسی طریقے سے جو میں کہنا چاہ رہی تھی, مجھے سرفراز نے یاد دلا دیا کہ جب برٹش کرسچن ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو جو ریولیوشن ٹی وی تھا وہ پہلا ایک چینل تھا جس نے مسیحیوں کو, میں انگریزوں کی بات کر رہی ہوں, ایشینز بھی بہت ویو کرتے تھے جو میچور ہے کرسچینٹی میں, کیونکہ وہ انگلش بھی سمجھتے تھے اور ان چینلز کو دیکھتے تھے. ایک وہ واحد چینل تھا جس نے بھائی ہاورڈ کانڈر نے جو تھا اسرائیل کے لیے مسیحیوں کے دل میں محبت اجاگر کی تھی. یو نو آئی مسٹ گیو ہم فار دیٹ. میری تو زندگی میں بہت مطلب اثر ہوا اس کا, کیونکہ میں اوبیسلی ایک تو میں اس چینل سے کنیکٹڈ تھی, منسٹری کے ساتھ انوالو تھی, جتنے بھی 3 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. بٹ لیکن اس بندے نے جو تھا کہ اس جگہ پہ اس نے پاؤں رکھے یا اس جگہ پہ قدم رکھے اس نے جہاں کوئی برٹش ایوانجلسٹ کے لیے ڈیئر نہیں کر سکتا تھا. تو جب انہوں نے پروفیسی کے جو تھے جب ہم کرتے تھے, آف کورس ان کو بھی پتا تھا کہ ہم بہت اس سے مطلب لگاؤ رکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آنے والے سمے کو, جب ہم آنے والے وقت پہ نظر رکھتے ہیں, نگاہ رکھتے ہیں, تو ہم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, تازہ رہتے ہیں, پانی چلتا رہتا ہے, ٹھہرتا نہیں ہے. اس کی طرح ہماری روح ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ ڈھونڈتی ہے, دیکھتی کہ آگے کیا. تو کیسے اکیلے تو نہیں, خدا کے روح کے ساتھ مل کر. اب خدا کے روح کے ساتھ ملے ہوئے تھے بیری اسمتھ, جو اب خدا کے پاس جا چکے ہیں بہت سال پہلے. ہی واز دا ویری فرسٹ پروفیسی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں, یا پروفیسی بائبل پروفیسی کو جو انفولڈ کرنے والا تھا یورپ میں, سب سے پہلے بیری اسمتھ اس آواز کو لے کے آیا تھا. حالانکہ برطانیہ کی چرچز کے لیے ایک بڑی نئی چیز تھی, مطلب ان کو جیسے ٹیچنگ میں نہیں, کیونکہ ہم آف کورس کیرسمیٹک چرچز ہیں تو بہت فوکس ہوتا ہے کہ خدا کے پاک روح کے پھلوں سے لاد دیا جائے ایک وشواسی کو, بلیور کو پاک روح کے سارے پھل وہ لے لے. اس کے ساتھ ساتھ جو تھا جیسے بیپٹسٹ چرچ کے کلام پہ بہت مطلب ایمفسس ہوتا تھا کہ مقدس کے کلام کو ایمفسس زیادہ دیا جاتا تھا. ایونجیلیکل کہہ لیں وہ بہت غیر زبانوں پہ, اور انکلوڈنگ پینٹیکوسٹل, اور جو میتھڈسٹ کہہ لیں یا دوسرے ان کا بھی جو ہوتا تھا 1 گھنٹے 1.5 کی مطلب بڑے احترام کے ساتھ عبادت, یہاں تک کہ ختم ہو جاتی تھی. جب کہ بیری اسمتھ یہاں آئے تو جب انہوں نے سیمینارز کیے اور ان کی ٹیپس ریلیز ہوئی, DVDs اویلیبل ہوئی, تو یہ ہنگر برٹش کرسچنز میں لگ گئی سرفراز. کوئی شک.
And this is not بہت دیر کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, I'm only talking about 10-11 years ago. تو ان میں جو نبوت کی جو بھوک لگی, یہاں تک وہ لوگ ان کو چاہنے لگے کہ ان کی DVDs لگا کر مطلب چرچز میں دکھائی جانے لگی, اور ایسی جگانگت ہوئی. تھینک گاڈ کہ میں I became a born again believer during those times جب یہ آگ لگ چکی تھی یورپ میں, مطلب نبوت کی جو تھی سمجھ عام کے لیے لوگ آگے بڑھ پڑے تھے. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں بیری سمتھ کے لیے جو خدا کے پاس وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے, خدا نے ان کو اتنی سرفراز روشنی دے دی تھی کہ وہ ہیوی ڈاؤن لوڈ مطلب کہنے جسے میں کہتی ہوتی نا ان پہ ہونے لگا, اور اینڈ ٹائم پہ جتنا چاہیے تھا کلیسیا کو سننا اتنا ہی وہ سنا چکے. اس کے بعد کتاب بند اور وہ خدا کے پاس چلے گئے. اسی طرح سے گرانٹ جیفری گرانٹ, I always get it the other way around. ان کو دیکھیں وہ کتنا فائنل ٹائمز پہ اینڈ ٹائمز پہ کتنا خدا نے, وہ تو کہتے ہیں نا گوشتین کلام جسے کہتے ہیں, ہاں جی بالکل, کہ سونا پگھلتا ہے جب آپ ان کی بات سنتے. وہ بھی خدا کے پاس چلے گئے, انہوں نے بھی بہت کہ ہیل لنزی جیسے ہیں, and there are many other to name, and out of one of them I would say جو جس سبجیکٹ پہ آج بات کرنے والے ہیں, 4 blood moons, پاسٹر جان ہیگی, جن کی آپ نے ٹیچنگ بھی سنی. میں نے بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ پلیز آپ ان کی بک منگوائیں, آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سنیں کہ 4 بلڈ مونز مطلب یہ کیا ہے, اور جس کا ذکر ہم آنے والے شاید آج اس پروگرام میں تو پورا نہ کر سکے, لیکن آنے والے پروگرام میں جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن آج کا جو بات ہم کرنے والے ہیں, یہ جو میرے پیچھے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, اس پہ لاسٹ ویک جو پروگرام ہوا تھا ذکر کیا تھا, اور خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا وہ جب ہم نے دکھایا تھا کہ یہ جو ستاروں سے سفر ذرا کلیئر کر دے, اور گیسی سے جو ہبل ٹیلیسکوپ والے ہیں سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے اسے نام دیا ہے کہ یہ خدا کی, تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں اگر ہے تصویر تو پلیز بتا دیں جلدی سے. بتانا چاہتے ہیں, پچھلے دنوں میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ جس طریقے سے پچھلے پروگرام ہم نے سٹارز کے متعلق, اور وہ ڈفرنٹ سٹار میں ڈفرنٹ شبیہیں تھی, شکلیں تھی, تو اس میں مطلب کہ یہ نہیں تھا کہ وہ ظاہری بات ہے یہ خدا کی ساری. عزیز بہنوں بھائیوں, ہمیں غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ساری خدا کی کریشن ہے. جی لاسٹ ویک جو میں نے منشن کیا تھا, چاند یا سورج یا ستارے, ہم چرند پرند درخت جنگل, ہر چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے کہ ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں. اور یہ جب تشبیہ دی جاتی ہے, تشبیہ دی تھی اس کو, تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ خدا کی آنکھ سے تشبیہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے نام دیا ہے, کیونکہ ایسی تصویر وہ نکال کے لایا. ظاہری بات ہے کہ یہ خدا کی آنکھ نہیں ہے کہ کوئی چاند میں خدا کی آنکھ لگی ہوئی ہے, یا کسی سٹار میں آنکھ لگی, یا خدا کا ہاتھ سٹار نظر. تو انہوں نے یہ تشبیہی, جو سننے والے ہیں پلیز اس کو غور سے سن لیں, یہ تشبیہی نام ہے. اور وہ جو سائنٹسٹ ہے یا کوئی بھی پرمجیت, جیسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سٹار ہیں, ستارے ہیں, لاسٹ ویک تھی ہمارے پاس تصویر, اگر ہے تو دیکھ پل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں مختلف نام دیے گئے ہیں ان چیزوں کو. تو اگر کوئی اسٹرالوجسٹ ہے یا ستاروں کا علم تھوڑا سا جانتا ہے, انٹرنیٹ پہ چلے جائے, یا اردو میں جو ہمارے نام دیے ہیں عربی سے, وہ دب اکبر, اچھا فلاں کوئی چیز, یہ جو 7 ستارے اس کا کچھ اور نام ہے. تو یہ جو اگر کسی کو مطلب کہ آنکھ جیسی لگ رہی ہے, تو جو دیکھنے والے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ خدا کی آنکھ ہے, لیکن ایسا ہم مطلب کہ ہم دلی طور پر نہیں مانتے, لیکن یہ آنکھ جیسی مطلب کہ ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں. یہ ستاروں نے اور جو وہاں وہ سارا بنے ہوئے ہیں, تو یوں لگتا ہے. تو بادلوں میں جب کئی دفعہ یہ بادلوں میں ڈیفرنٹ جب بادل گزرتے ہیں تو ڈیفرنٹ شیپس بنی ہوتی ہیں, تو کبھی ریچھ بن جاتا ہے, کبھی شیر بن جاتا ہے, کبھی. تو یہ تشبیہی نام ہے, تو اس کو پلیز دل پر کوئی نہ لگائے کہ یہ کیوں خدا کی آنکھ ہے. خدا کو کسی نے, بائبل کہتی خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا, so that's nice. I'm so glad we made that clear today. تو یہ کلیئر ہو گیا عزیز بہنوں بھائیوں, خدا کی آنکھ تشبیہی طور پر کہا گیا, اور یہ مطلب اشارہ ہے, یہ ایک سمبل جو بنا ہوا ہے, تو اس کو کہہ دے کہ یہ خدا کی آنکھ. لیکن خدا کی آنکھ, خدا سب کچھ جانتا ہے, ہم نے نہیں دیکھا کہ خدا کیسے دیکھ رہا ہے, یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. خدا ان سب Okay, right. Let's just go back to that picture again. That was really good. وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں جو بلڈ ریڈ مون کی بات کر رہے ہیں. کافی عزیزوں نے چاہا کہ ہم اسے جو ہے ڈیٹیلز میں شیئر کریں. جیسے دیکھ سکتے ہیں سفراز ہمارے سامنے. اگر کوئی عزیز اس کی اپنے کیمرے پہ گھر پہ جو ہے موبائل پہ وہ فوٹو اتارنا چاہے تو پھر مجھے آپ فون کر کے بار بار ڈیٹس نہیں پوچھیں گے, اور نہ شاید مجھے کال بھی نہ ملے, لیکن آپ اس کی تصویر نکال لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے تو جو سفراز بیک ٹو بیک, جیسے ہم نے بتایا کہ 2 وقت جو چاند کا
بلڈ ریڈ ہو جانا 2014 میں اور 2015 میں، اسے ٹیٹریڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک ورڈ ہے. یہ جو دو جو چاند کا ایک کے بعد دوسرے سال میں 2 چاند کا لال ہو جانا، اس کو ٹیٹریڈ کہتے ہیں. اس کا ایک چاروں جو ہے ٹیٹریڈ، ہاں جی، اس کو کہتے ہیں جب مل کے. تو یہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ اوکر ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن پہلے بھی ہو چکے ہیں، بالکل ہو چکے ہیں، پچھلے 3 بار ہو چکے ہیں پچھلے 5 سالوں میں. اس کا ذکر کروں گی. سب سے پہلے تو یہ 1492، جیسے ہم نے لاسٹ ویک جب پروگرام کو ختم کیا تھا تو ہم نے ٹورڈز دی اینڈ بتایا تھا کہ جب اسپینش نے جو تھا گورنمنٹ نے یہودیوں کو جو ایکسپیل کیا تھا، یعنی کہ نکال دیا تھا اسپین سے، تو اس وقت ہوا تھا. اور اس وقت سرفراز یہودیوں کے ساتھ بہت مطلب بری طرح سے پیش ہوئے تھے، یہاں تک کہ میں if I can get to that place quickly and show you کہ کتنے لوگ تھے اس میں جو مارے گئے تھے اور کتنے لوگوں کے ساتھ کتنی بے انصافی ہوئی تھی. اور یہاں تک کہ جو یہودی لوگ تھے بہت امیر تھے، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہیرے تھے ان کے پاس جو تھے، جیولز تھے، انہوں نے سولو کر لیے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ جب ان کو نکالا گیا، ہاں جی، تو انہوں نے اپنی جو جائیداد لے کے جانے کے کیا لے کے جاتے، جو ان کے پاس جائیداد تھی. فار ایگزامپل وہ جو گولڈ کا کام کر رہے تھے، انہوں نے کچھ گولڈ اپنے ساتھ رکھا ہوگا. اور جن کے پاس کوئی ڈائمنڈز کا کام کر رہے تھے، آج بھی جو اسرائیلی ہیں ڈائمنڈ جو ہے ان کی بڑی مطلب کہ ان کے اوپر ایک بڑی ان کی بزنس ہے، گولڈ پر ان کی بڑی بزنس ہے. ان کا بڑا مطلب پہرا کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب اسپین سے نکالے گئے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، تو تقریباً کتنے تھے پتہ نہیں کتنے تھے، لیکن 200,000 تک جو تھے، بہت سارے مر جو گئے تھے، ان کو مطلب نکال دیا. کچھ جو قتل و غارت بھی ہوئی اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکلو. تو انہوں نے جلدی یہ کہا کہ ہم جلدی سے یہ تو تلاشی ابھی میں پوری طرح سے آپ کو بتاؤں گی کیا ہوا. لیکن یہ سب سے پہلے ہم جینیسس 1:14 یعنی کہ جو بائبل کی پہلی کتاب ہے جینیسس چیپٹر 1:14 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نشان، جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ کس لیے ہیں. خدا نے یہ مطلب فرمامنٹ میں، یعنی کہ جب شروع دنیا کو بنایا تو کس چیز کے لیے چاند، ستارے اور سورج کو ٹھہرایا گیا. اور اس میں ہمیں پورا پتہ چلتا ہے. 1:14 پہ پڑھ دیں. ہاں جی، ایک باب ہے پیدائش کا، پہلی کتاب ہے جینیسس چیپٹر 1:14. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. کیا بات ہے. اب آپ نے تو بہت ہی کلیئر مطلب اردو میں تو یہ تو نشانوں، بتا دیں. ہاں جی، یہ زمانوں، دنوں اور برسوں، اس کا مطلب جو بھی ہم کام کرتے ہیں ٹائمنگ ہے جی، وہ ٹائم خدا نے سب سے پہلے یہ فلک پر جو ہے چاند ستارے تھے، ان کے ذریعے سے لوگوں نے ٹائم مقرر کرنا. میں ذرا انگلش میں پڑھ دیتی ہوں. دوز ہو آر جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ ہم بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. جینیسس چیپٹر 1:14 میں لکھا ہے Then God said, Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and years. تو یہ ہمارے لیے کیا نشانات کے طور پہ چاند، ستارے اور سورج کو خدا جی نے بنایا اور انہیں ٹھہرایا. سو یہ تو پہلی بات ہمارے ساتھ جو پیدائش کی کتاب میں کلیئر ہو جاتی ہے سرفراز. دیٹس نمبر 1. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ ایسے لال ہو جاتا ہے چاند، لیکن اس کی خوبی یہ اس وقت ہے کہ جب یہ اب ہونے والا ہے، پچھلے 500 سال میں جب ہوا ہے، تو جب پہلی بار ہوا تھا تو 14 جیسے میں نے بتایا کہ 1940 جب یہودیوں کو نکالا گیا، ایکسپیل کیا 1492 میں. اب جو اس کے بعد جب ہوا تو پھر 1948 یعنی کہ 1948 49 50 کے دوران ہوا. کیونکہ ایک تو جو ہم تصویریں ہمارے پاس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسرائیل جو تھا، جو قوم ایک دن میں کیا، اس کا بھی ہمیں 1948 49 میں مطلب ایکچولی ان کو جو تھا officially تو ریکنائز ود ان فیو منٹس کر لیا گیا تھا، لیکن officially they became as میرے تصویریں پلیز دکھا دیں. جب انہوں نے 1948 میں جو وار لڑا، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوز پیپر ہیڈ پیلسٹائن وہاں کی ہیڈ لائنز ہیں نیوز پیپر کی کہ اسرائیل جو پیدا ہوا، ٹھیک ہے، this was the headlines in the year 19 ہاں جی I think it was 27th of May جب وہ بورن ہوا تھا. ایگزیکٹ ڈیٹ تو اچھا. اگلا ہم دیکھ سکتے ہیں تصویر کو کہ کس طرح سے انڈیپینڈنس ملی اور انہوں نے اپنا جھنڈا لہرایا، اور جو یہ بنی اسرائیل قوم جو تھی گھر سے بھیگار ہو چکی تھی، اور ابھی یہ جرمن سے سرفراز ہٹلر کے بچے ہوئے جو دنیا بھر میں جو لوگ تھے اسکیٹرڈ تھے، وہ آہستہ آہستہ یہاں آنے لگے، اکٹھے ہوئے
اور جب بھی یہودیوں کے ساتھ بہت مطلب زیادتی، یہ بین گورن جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اناؤنس کیا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اناؤنس کیا گیا کہ اب سے جو ہے اسرائیل جو ہے اسٹیٹ بن چکی ہے. سو بین گورن کی جو ٹائمز میگزین ہے انہوں نے بھی کور کیا. دس از اندر، یہ دوسرے 1967 وار کی ہے. لیکن ابھی ہم 1948 کی بات کریں، یہ دیکھ سکتے ہیں بین ٹائم ہے جو ویکلی میگزین ہے، ٹائم ٹو ٹائم یہ بتاتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر تھے جن کا نام تھا بین گورن، اور انہی کے نام سے جو ایئرپورٹ ہے جب ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے ان کو خدا نے استعمال کیا 1948 میں. اور اس وقت یہ جو چاند تھے جو 2 ریڈ مون ہوئے تھے، اور خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی عیدوں کے مطابق جو ہے ایسا نہیں ہوا. اس وقت ہوا 1948 میں ہوا، پہلے 1492 گوئنگ بیک 500 ایئر میں 3 بار ہو چکا ہے. لیکن جب بھی یہ ہوا ہے، ابھی تو جو کہہ لیں کہ ہولوکاسٹ کی وجہ سے 6 ملین جیوز کو جو تھا ختم کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے 1948 میں خدا کا شکر ہے کہ بنی اسرائیل قوم پوری مطلب دنیا میں سکیٹر ہو چکی تھی، کوئی تھاں ٹھکانہ نہیں سے نہ تھا. تو ان کو جو تھا یہ جگہ ان کی اپنا ملک جو آباد ہوا. اس کے کیونکہ دکھ اتنا اٹھایا، اتنی قربانیاں، اتنی 6 ملین جیوز، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی سیم انفارمیشن کو، بٹ لیکن دکھ کے بعد انہیں جو خوشی ملی ہے، چلو ان کو ملک ملا. پھر اس کے بعد 1967 میں جو تھا 6 ڈے وار انہوں نے لڑا، 6 دن کا، جو دوسری تصویر آپ دکھا سکتے ہیں کہ 6 ڈے کا وار جب انہوں نے لڑا تو اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو ان کے لیے جو تھا یہ بھی اچانک ان پہ اٹیک عرب ورلڈ نے کیا تھا. آپ کو پتا تھوڑی سی تفصیل میں اگر بتا سکتے ہیں. اور ان کے پاس کوئی ایسا نہ تو ٹینکس دے. بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہوں گے جنہوں نے اس وار کو سنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، تقریباً 7 دن کی، 6 دن کی، سوری. تو یہ واقعہ ہوا یہ 1967 میں. اور تب بھی کیا پھر یہ ہاں تب یہ ہوا تھا، یہ تب اس وقت سرخ ہوئے تھے، یہ جو چاند تھے لال ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے 1967 کے وار میں تو 6 دن کے بعد انہوں نے جو تھی اس پہ فتح پائی تھی. اور جو کیونکہ اب خدا کے کلام کے مطابق خدا نے ان سے وعدہ کیا بے شک تمہاری ضد سے، تمہاری جو بھی تھی مطلب لاڈلی قوم ہے، خدا کی اپنی قوم ہے تو لاڈ پیار کرے، اور خدا کی مرضی وہ جیسے مرضی یہودیوں کو رکھے، کیونکہ وہی ایک قوم ہے دنیا کی جو خدا کی چنی ہوئی ٹھہرائی ہوئی قوم ہے، لوگ ہیں. انہیں اگر ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاند، ستارے اور سورج کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہم اسے ختم کر سکتے ہیں پھر ہم بنی اسرائیل قوم کو بھی دنیا سے مٹا سکتے ہیں. اگر عرب ورلڈ کا جو نعرہ ہے، چونکہ یہ پرمجیت یہ بائبل کی پروفیسی ہے، یہ پیشن گوئی ہے. اور پیشن گوئی آنے والے جب پیشن گوئی ہوتی ہے تو اگر میری زندگی میں ہی کوئی پیشن گوئی پوری ہو تو مجھے اس سچائی کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پیشن گوئی ہے کہ ہمیں الرٹ کرتی ہے. بالکل، یہ ہمیں بائبل جو ہے الرٹ کرتی ہے، ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دیتی ہے بائبل مقدس کہ آنے والا جو سمے ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا ہے. اوکے، اس لیے بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ ہمارے مسیحوں کے لیے یا جو بلیورز ہیں یشوع پہ، یسوع ہمیشہ پہ جو بلیو کرتے ہیں اس کے لیے یہ نشان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب یہ بلڈ ریڈ ہوں گے تو لارڈ جیسس واپس آ جائیں گے، نہیں، یہ نشان ہے ہمارے لیے ایز اے بلیور. اس سے کیا ہونے والا ہے جب بھی یہ ہوئے ہیں یہودیوں کے لیے اس لیے یہ ضروری ہیں کیونکہ جیسے دیکھ سکتے ہیں پہلا جب ہوگا تو اس دن عید فصح ہوگی. ٹھیک ہے، وہ پہلا دن ہوگا پاس اوور کا. چارٹ کو ہم دیکھیں تو جو فرسٹ ڈے ہوگا اس میں جو سولر ایکلپس بھی لگنے والا ہے، ڈیٹ لکھی ہے اپریل 15 کو جو پاس اوور ہوگا تو اس دن یہ لال اس طرح سے نظر آئے گا، دیکھ سکیں گے. دس از جسٹ، اب ہم جنوری میں ہیں، فیبروری، مارچ، اپریل 15 کو یہ پہلا ہونے والا ہے. پہلا دن پاس اوور پہ ایسا یہ لال ہو جائے گا. اور اس کے فوراً جو بعد ہے اکتوبر 8 کو جیسے ہم نے بتایا یہ پھر سے لال ہوگا. اب دونوں کا جو ہے انٹرسٹنگ بات 2014 میں ہوں گے جی، انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ عید کے دن یہ ایسا نظر آئے گا. 2 عیدوں میں ایسا نہیں کبھی ہوا. اچھا ہوتا تو ہے ریڈ بلڈ ریڈ، لیکن عید پہ نہیں ہوتا. ٹھیک، مطلب یہ ایسا ہوگا تو ایسا 1000 سال کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو اٹ از ویری، اور جب بھی یہ ہوتا ہے یہودیوں کے لیے ایک بڑا خطرناک نشان ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں بھی کہا جاتا ہے، جو بائبل پروفیسی ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی لگنے کا بھی جو ہے نشان ہو سکتا ہے. اوکے، اینڈ آلسو ہمارے لیے یہ کیسے افیکٹ کرے گا. کین آئی جسٹ کوئکلی کلیئر دیٹ بیفور وی موو فردر. اب ہم سمجھ گئے کہ یہ عیدوں سے ٹیلی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ایئر 2014 اور 2015 میں ایک جو کہہ لیں یہودی لوگوں کے لیے ایک یہ جنگ کی بھی اور ان کو ستائے جانے کی بھی نشانی ہے.
ہم نے کیا کور کیا کہ ہولوکاسٹ میں انہوں نے سفر کیا تو یہ اپنے 1948 میں ادھر آ گئے. نہیں, ہولوکاسٹ سے نہیں, ہاں جب اسپین سے نکالے گئے تو کولمبس نے امریکہ ڈسکور کیا تو وہاں وہ نیو یارک میں بس گئے یہودی, ٹھیک ہے, اور جب یہاں سے نکالے گئے جرمنی سے جب دکھی ہوئے تو پورا قتل کیا ان کو, تو یہ ان کی اپنا ملک بن گیا. اب کی بار جو ہے جیسے ہم نے پروفیسی دیکھی تھی کہ سام 83 زبور 83 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو واقعہ ہو سکتا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, خدا کے مقدس کلام کے مطابق وہ جنگ بوٹی اینڈ پلنڈر یعنی کہ لوٹنے کی اور اس ملک کو قبضہ کرنے کی جو ہے وہ جنگ لگ سکتی ہے according to the Bible. اچھا, very quickly, how is that going to have an effect on us? ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس میں اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو نقصان بھی ہوگا, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا, obviously ظاہر ہے کہ اگر جنگ لگے گی تو نقصان بھی ہوگا, لیکن ان کے لیے یہودیوں کے لیے ایک بڑا مطلب ایک نشان ہے. گوئنگ بیک ٹو the year 2011 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی کرائسس ہے, جو وائلنس ہے, اپرائزنگ ہے, خاص طور پہ ایجپٹ, لیبیا, سیریا, یمن اور جو ایسٹرن نیشنز جو ہیں ان کو جوائن ان کر چکی ہیں, اور کتنی ہم نے اپنے ٹی وی پہ دیکھی. پچھلے سال ہم نے تقریباً یہی دیکھا کہ عرب ورلڈ میں جو تھا بہت ہی نقصان جانوں کا ہوا, اس کے ساتھ جو تھی سرفراز ہیلپ می کہ ان امپلائمنٹ رائز ہوئی ہے, جو ان کے سو کالڈ پرائم منسٹرز تھے یا ڈکٹیٹرز تھے, ہاؤ دے ور بروٹ ڈاؤن رائٹ بیفور آور آئیز. یہ بھی جو ہے ایک نبوت ہمارے سامنے مطلب ہوئی ہے, نیشنز فرام دا نارتھ جو ہے اس طرف سے جو ہے اشارہ ہمیں ملا ہے. تو کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ جو ہے ان کے اندر اتنی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے کہ انہوں نے نیوکلیر ویپن کا جو استعمال کیا, کیمیکل وار کا جو ہوا, تھوڑا سا ہم نے دیکھا جس میں ہزاروں لوگ جو تھے شہید ہو گئے, مر گئے, بچے تڑپتے ہوئے ہم نے اپنے ٹی وی پہ دیکھا. لاسٹ ایئر ہم نے جو بائبل پروفیسی میں ہم نے کیا تھا اس پہ کور کیا. تو کیا یہ نیشن اگینسٹ نیشن نہیں بلکہ یہ بھائی کے خلاف ایک نیشن جو ہے یہ ہو رہا ہے. اس لیے this is going to be very strong for you but I'm going to have to include since it's Bible prophecy. اس میں جو ہے بہت سارے جو امریکن لیڈرشپ میں بھی ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کا ساتھ لیا جنہیں وہ شاید سمجھتے تھے ان کے ذریعے ان ملکوں میں جو سکون امن آ سکتا ہے, ان کو حل اس کو نکالنے کی کوشش کی. لیکن جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی فیل ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر بھی جو جیسے یہ جو کہہ لیں مسلم بردرہڈ کہہ لیں یا حماس کہہ لیں یا بڑے بڑے جو ادائرے کہتے ہیں اسے آرگنائزیشنز ہیں, ہاں جی, ان کا جو ٹیمپو جو اب بڑھ چکا ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے. اگر آپ بائبل پروفیسی کو دیکھیں تو ہر عرب ورلڈ کی کنٹریز میں کہہ سکتی ہوں اور کہہ سکتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں کہ اٹس ٹو اے بوائلنگ پوائنٹ ویئر ہر ماسک میں, ہر بچے کو, ہر اسکول میں, ہر آرگنائزیشن جو ان کی ہے, ایک ہی ان کے ہونٹوں پہ بات ہے کہ یہودیوں کو ختم کر دیا جائے اور جو اسرائیل ہے اس کو انہوں کی کہتا ہے سوا کر دیا, it should be brought down to ashes, and وہ سور ہیں ان کو سمندر میں دھکیل دیا جائے. This is and because کیونکہ جو کرسچن لوگ ہیں ریولیشن خاص طور پہ جو بائبل کی لاسٹ بک ہے دا بک آف ریولیشن, اس پہ ہم بہت ہی مان رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے یسوع نے خود اس کتاب کو ان پیشن گوئیوں کو, ان پروفیسیز کو خود لکھوایا ہے. اس لیے جو مسیحی بائبل بلیورز ہیں بہت غور سے اسے جو ہے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اسی طرح سے فقی فریسی جو لوگ تھے جب وہ لکھواتے تھے تو خدا کا رون پہ آتا تھا, وہ خود نہیں لکھتے تھے, ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے, سفراز بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اینشنٹ ہسٹری کو پڑھا ہے کہ وہ جو لکھاتے تھے تو وہ لکھتے تھے خود اپنے سے نہیں. اس لیے اب جو ایران اس وقت جو ہے وہ اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ خلیفہ یا خلیفیٹ جسے کہتے ہیں وہ آنے والا ہے. اس کے لیے جو قوم کو تیار کیا جا رہا ہے, ملینز آف جتنے بھی 70 ملین کیا ان کی تعداد ہے, مطلب لوگ تیار کیے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی طرف جو ہے جائیں گے اور اسرائیل کو اپنی کیپٹل بنائیں گے, اسرائیل کے حصہ ہوگا اور اس کو ہم اپنی کیپٹل بنائیں گے, یروشلم کو اپنی کیپٹل بنائیں گے. اب کیونکہ خدا کے مقدس کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کو لعن طعن کرے گا خدا اسے لعن طعن کرے گا. He who curses Israel shall be cursed. Indeed. بائبل کہتی ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے, پلیز اگر آپ نے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن this is and bearing in mind that this is one of the ancient books
سب سے پرانی جس میں ہسٹری ہے, جیوگرافی ہے, بگننگ ہے, اینڈ ہے, اور بیچ میں سے کوئی پیجز مسنگ نہیں ہے, نہ کسی نے اس میں ایڈ کیا نہ ڈیڈکٹ کیا ہے. اٹس ریئلی ایکسائٹنگ ٹو نو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سے جو ہے فائنینشیل سرفراز جو ہے مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ٹیررزم کا پیٹرن ہم نے دیکھا ہے, ناٹ مینی ایشین چینلز وڈ لائک ٹو ڈسکس دس. کیونکہ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسے مار دھاڑ سے ہم جو برٹش ہے whatever we are ہم بہت ڈرتے ہیں. بے شک آپ مسلمس ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, جو بھی ہیں, ہم ایسی کمیونٹیز ہیں جو ہم مڈل کلاس اپنے لوگ اپنے ملکوں میں تھے, ہم بیٹر لیونگ کے لیے یہاں آئے ہیں. That's the fact. سیدھی بات ہے. اگر ہم امیر ہوتے تو میرے ڈیڈ جو تھے 1971 میں ہمیں یہاں نہ لے کر آتے, کیونکہ ہماری ایجوکیشن کے لیے ہمارے پیرنٹس نے سیکریفائس کیا. حالانکہ وہ یہاں کی لینگویج نہیں بولتے تھے, یہاں کے کلچر سے واقف نہیں تھے, یہاں کا کھانا ان کے کھانے کے جیسا نہیں تھا, لیکن ہمارے فور فادرز نے جو سیکریفائس کیا, جو کر کے ان کی جن کی سیکنڈ تھرڈ فورتھ جنریشن ہے, دے ڈیفینیٹلی پیس لونگ. پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, اوکے. جو ہم برطانیہ کے لوگوں کی میں بات کریں, I'm not even touching یورپ میں مجھے پتا ہے یہ پروگرام دیکھے جاتے, لیکن ہمارے جیسے جو لوگ آئے ہیں, we are peace loving, we are hard working, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی get on with each other. کتنے سالوں سے میں 40 سال سے تو میں ہی یہاں رہ رہی ہوں, ہمارے لیے whether they are مسلم, ہندو, سکھ, کوئی بھی ہے, it makes no difference. ہم سیم فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, سیم آفس میں کرتے ہیں. But if you've noticed in the recent decade میں جب تھوڑے سے کہہ لیں کہ 10-12 سال پہلے سے جو مذہب نے اب رنگ پکڑا ہے, وہ مذہب لے کے نہیں ہم آئے تھے اس کنٹری میں. کوئی بھی ہو, سکھزم کہہ لیں, ہندوازم کہہ لیں, اسلام کہہ لیں, وہ رنگ نہیں تھا مذہب کا. جو فنڈامنٹلزم جو آج کا نوجوان بن گیا ہے, میری ایج کے لوگ تو نہیں اس بات سے سہمت ہوتے, میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں, اینڈ دیر آر ایبسلیوٹلی زندگی کو پیار کرنے والے لوگ ہیں, نوجوان اپنی زندگی کو پیار کرنے والے ہیں, لیکن سم تھنگ سم ویئر ہیز گون رانگ. اور وہ ہمارے معاشرے میں, ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں وہ جو تھوڑا سا بیٹ جو آیا نا, اس نے سارے دریا کو جو ہے, ساری سمندر کو گندا کر دیا ہے. اینڈ دیٹس وائی وی ہیو سچ این اگلی پکچر ٹوڈے, کہ خوف, رونا اور ڈر آتا ہے. کس کے لیے؟ کہ انسان کو کس طریقے سے خدا نے بنایا اور آج اس کی شکل اور شبیہ کیا بن گئی ہے. اوکے, کمنگ بیک, دیٹس another point and that's another subject. بٹ لیکن majority of us people here in the UK, ہماری سوچ ایسی نہیں ہے کہ ٹیررسٹ بنے بچے, یا وہ یہ کریں یا وہ کریں. بٹ ایز یو کین سی, جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, اٹس ہیز always come from the Arab world, and you know that, you and I have to admit that. It's never been local. تو پھر لوگ بیچارے ادھر سے جا کے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ جو بلڈ ریڈ مون ہو رہے ہیں یہودیوں کے لیے تو نشان, ان کو تو چھوڑے, وہ تو کہتے ہیں کہ جو فنا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارا جو یشوع ہے وہ یہودی ہے, اور وہ ہمارا بچانے والا ہے, نجات دہندہ ہے, اور اس لیے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. بٹ لیکن میں پوائنٹ سے ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہتی, لیکن کہنے سے میرا مراد یہ ہے کہ ہم ضرور امن پسند لوگ ہیں, لیکن اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ذرا اپنی کتابوں کو کھول کر تھوڑا سا دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں آخری وقت کے لیے ہمیں کیا نشان مل رہے ہیں, اور ہماری تیاری اور ہمیں کیسے ہونا چاہیے. جس سے سرفراز کیا ہو گیا کہ ٹیررزم سے لوگ ڈرتے ہیں. ایئرپورٹس پہ جو ہمارا حال ہوتا ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں نا, کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ چند ان لوگوں کی وجہ سے کہ ہم جو تھے بڑے آرام سے جاتے تھے, کسی بھی جہاز پہ بیٹھ جاؤ, کبھی بھی کچھ کیسے کرو, کچھ نہیں ہوتا. اب وہ آپ کو ایسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں سرفراز. اور I'm sure کہ جو ریلیجس لیڈیز ہیں, I wouldn't like to be scanned, جیسے ٹوٹلی میں اس میں کھڑی ہوں اور پورا میرے بدن کو وہ سکین کرے اور دیکھ کے ایک ایک چیز کو دیکھ سکے, کتنی شرم والی بات ہے. لیکن اس کی وجہ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, کس نے ہمیں اس جگہ تک لے کے آیا کہ عورتوں کو سرچ کیا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹلی نیوز میں بھی یہ بات تھی. اوکے, سرفراز is looking very serious, so we got to move on. بڑے غور سے. اور یہ کوئی کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم سارے انسان جو ہیں. ہاں, اب وقت آ گیا ہے that we listen, اپنا سننے کانوں کو, کیونکہ ہم نے بہت سار بول کے اور اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے جس سے انسان اور انسان کے درمیان نفرت. پرمجیت, ایک میں بات کلیئر کر, ہر جو مذہب ہے اپنے طریقے سے لوگوں کو اچھائی بتا رہا ہے, لیکن ہم پھر اچھائی جو ہے وہ کیوں اچھے انسان پیدا کیوں نہیں کر رہی. تو سارا جو مقصد ہے, جو پروفیسی ہے, جو پیشن گوئی ہے, آنے والے وقت میں کیا ہوگا, وہ بائبل مقدس میں تقریباً 3000 سے زیادہ پروفیسیز ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ پوری ہو رہی ہیں, تو ہم کیوں نہ ان پر غور کریں کہ کیا پھر ہونے والا.
یہ پرم جی فار ایگزامپل کل کو جو تھرڈ ورلڈ وار اگر لگتی ہے تو کیا کوئی بچے گا؟ کیا اس میں کوئی انسان کچھ گروپ جو بالکل سیف اور پیسفل بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. جب ورلڈ وار ہوتی ہے تو ساری دنیا انوالو ہو جاتی ہے, تو کسی کو یعنی کوئی سکون سے کوئی شخص یا کوئی شہر یا کوئی قریہ یا گاؤں یا کوئی شہر, یہ نہیں کہ وہاں جنگ نہیں پہنچے گی. تو جب ورلڈ وار ہوگی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے کیسے بچاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے نا, اول تو ہمیں سوچنا اگر اس کا اپائے کیا جائے, اگر ہم ورلڈ وار سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں ابھی. لیکن جو کہہ لیں کہ ریپیٹڈلی بار بار جو ریڈیکل مسلمز ہیں پوری دنیا میں جہاد کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں, انفیڈلز کو مار دو, یہودیوں کو ختم کر دو, مطلب عام یہ نعرہ کہاں, ایران میں, سیریا میں, لیبنان, افغانستان, پاکستان, ایجپٹ, پیلسٹائن, you name it all. I mean these groups are even here in London. ہم نہیں بول رہے, نہیں مطلب آپ پڑھیں نا, انٹرنیٹ نیوز پیپر نیوز دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں اور ہوگی, لیکن اس کو آف کورس بہت سارے لوگ نہیں بات کرنا چاہتے. سرفراز بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں پسند کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے مسلمز جو ہیں اس چینل کو دیکھتے ہیں. لیکن سچائی کی بات یہ ہے کہ سوسائڈ مطلب جو ہو رہی ہے ان کے ٹیررسٹ کی وجہ سے, یہ کس طرح کی ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں, جس سے ہمیں کیا ہے, ہمیں نہیں بلکہ ہمارے جو ایک تو مذہب پہ ایک نفرت کی جو ایک تصویر بن رہی ہے, دوسرا جو ہے جو فنیٹیکلزم ہے, جو فنیٹیکل لوگ ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے خراب ہو رہا ہے. اوکے لیٹس موو آن. اب جب یہ اکر ہوں گے تو سرفراز یہ یوں لگتا ہے کہ جنگ لگ سکتی ہے, کیونکہ تھنگز آر ویری ڈفرنٹ. ہم لنڈن میں بیٹھے بہت سیف ہیں, امریکہ جو ہے بہت دور ہے, وہ تو ان کے پاس, تو مجھے آج بھائی ہارورڈ سے بڑی اچھی باتیں پتہ چلی. سرفراز 10% امریکنز کے پاس صرف پاسپورٹ ہے, اور انہوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. لیکن برٹن از سو ایکٹیولی انگیجڈ, ناٹ جسٹ ود مڈل ایسٹ کہہ لیں, پوری دنیا کے اس حصے کے, انڈیا سے بھی آگے, تھائی لینڈ, جو بھی کریں, یہ کتنا انگیج رہتے ہیں, آنا جاتا رہتا ہے. ابھی پرنس ولیم کی بھی شادی ہوئی, اپنی بیوی کو لے کے آسٹریلیا لے کے گیا, تھائی لینڈ گیا, ادھر گیا, ادھر گیا. تو ہمیں جو ہے برٹش جو ہے یہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن امریکن تو بہت دور ہے, تو اس لیے ان کو مطلب جتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے سو ہے. اچھا, اب جو یہ جو بلڈ مون کا جو ہے یہ یہودیوں کے لیے نشان ہے سرفراز, اور اس کے جو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا جو سولر ایکلپس ہے, یہ بھی لگنا ہے. پہلے یہ 2 ریڈ مون ہوں گے, بلڈ مون ہوں گے. اگر تصویر دیکھیں, ہم لوکنگ ایٹ مائی سیلف, تو جو بیچ والا جو ہے یہ نسان والا, جو نسان, یہ میں فیسٹیولز کی بھی بات کریں گے, کون کہاں فیسٹیول بائبل میں لکھے ہوئے ہیں, عیدیں, یہ کون سی عیدیں ہیں. 20 مارچ کو جو یہ ہے جی ایسا لگے, گرہن لگے گا سورج کو. ٹھیک ہے, یہ سورج کو نسان مہینہ ہے. ہاں جی, نسان نہیں, فیسٹیول. اچھا, فیسٹیول, سوری, نسان مہینہ ہی, مجھے بھی نسان مہینہ یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق. تو یہ جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں ہمارے سامنے ہیں, اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ جینیسس میں خدا نے کہا یہ جب نشان ہوگا میں تمہیں کس لیے دوں گا, آنے والے وقت کے لیے جو ہے خبردار کروں گا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا ایکلپس ہوگا, چاند بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. اب ہم اس سے کیا یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے کہ مسیح آنے والا ہے؟ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, بے شک چاند لال ہو یا پیلا ہو, یہ تو ہمیں پتہ ہے بھی یسوع نے آنا ہے. جس دن لارڈ جیسس اٹھائے گے اس دن ہمیں پتہ ہے کہ خداوند جی نے مطلب واپس آنا ہے, جس طرح سے وہ گئے اسی طرح سے واپس آنا ہے. اب جب جو دنیا کے حالات ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو 2012 میں پوری جو دنیا تھی ایج پہ تھی کہ فائنینشل کلیپس ہوا کہ نہیں ہوا. گریس کا کیا حال ہوا, بھوکے مرنے لگے لوگ. یہاں تک کہ جو ہمارے پریئر پارٹنرز ہیں وہاں کے, وہ کہنے لگے سسٹر دعا کرو, ہمارے ایشینز کو جہاں کہیں بھی یہ گریکی لوگ دیکھتے ہیں وہ مارتے ہیں. کہتے تم لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے بھوک آئی ہے ہمارے ملک میں, تم لوگوں کی وجہ سے جو ہے میں ایسا ہوا پچھلے دنوں میں. تو ہمارے لیے یہ بہت پریئر ریکویسٹ تھی, جنہیں ہم آف کورس جو پرسنل ہوتی ہیں ہم نہیں آن ایئر آ کے شیئر کرتے, لیکن وہاں کے لوگوں نے جو مائنورٹیز مائگریٹ ہوئی تھی, انہوں نے یہ فیس کیا اس پریجڈسم کو اور اس بات کو کہ ان کی وجہ سے جو تھا, کیونکہ وہ چیپ لیبر یعنی کہ کم پیسے پہ وہ کام کر لیتے تھے, اور ان کی وجہ سے جو تھا گریس نے یہ جو فیس کیا. سو obviously ہم ہمیشہ سروس ٹارگٹ الزام جو آنے والی قومیں ان پر بالکل, بیکاز ہم نہ یہ بھولیں کہ ہم یہاں جو ہیں مسافر میں نہیں, ہم پردیسی ہیں.
we are ہماری مطلب this is our country fair enough لیکن پھر بھی you know we're not نسل و رنگ کی وجہ سے بہت کہہ سکتے ہیں. اچھا جس سے جو ہے یورپ پہ بھی اب امریکہ پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ اس کے جو دوست ہیں کہہ لیں کیونکہ اس وقت جو ہے رشیا جو ہے نا بہت اونچائی پہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی بڑی صلح صفائی ہے بڑی مطلب ان کنٹریز کا جن کا میں نے نام مینشن کیا مطلب عرب ورلڈ کے ساتھ بہت فرینڈلی ہے بڑا ان کو لیڈ ان کو گائیڈ کر رہا ہے. بٹ دیٹ آلسو شوز کہ ہو سکتا ہے جب یہ بلڈ ریڈ مون ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ملک تیار ہو جائیں. ان امپلائمنٹ بہت ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, لوگ جو ہے تنگ ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں ابھی بھی. بتائیں ابھی آپ نے جو خبریں دیکھی آپ مختلف ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف جو ممالک ہیں وہ سڑکوں پر آج سے تقریباً 2 سال یا 2.5 سال ہو گئے ہیں وہ ایجیٹیشن ہو رہے ہیں, سڑکوں پر مارا ماری ہو رہی ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے. اور آج ہی ایک ملک میں الیکشن بھی ہوئے ہیں کہ پھر سے جو ان کا جو آئین ہے ان کے جو قانون ہے پھر سے بدلے جائیں. ہاں جی ایجپٹ میں. تو اس طریقے سے یہ جو سیریا میں لے لیں تو لبنان میں لے لیں, ابھی جو ظاہری بات ہے جہاں جنگ ہوتی تو لوگ جو بھاگ کر مختلف ممالک میں سرحدی ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں لبنان میں ٹرکی میں مشکل میں ہے. اچھا ایک بات بہت دل ہلا دینے والی بات ہے سرفراز کہ جو بھی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کرے گا اس کو کچھ کرے گا, آپ نے دیکھا کہ جب بھی بش نے بھی کوئی ایسی پریزیڈنٹ بش کہنا چاہیے جب بھی انہوں نے کوئی بات کی سونامی بہت آئی, امریکہ میں بہت نقصان ہوا. جب بھی انہوں نے کوئی ایسی اسرائیل کے لیے کوئی بات کہی تو بہت امریکہ کو دکھ اٹھانا پڑا. اتنی بڑی بڑی کون سی کٹرینا آئی اور پھر کیا کیا چارلی آئی, پتہ نہیں کون سی سونامی نہیں what do you call them ہریکنس, ہاں جی ہریکن جو ان کے آتے ہیں وہ آئے, بہت نقصان اٹھایا گیا. اب ایک بات یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ باراک اوباما جو ہے انہوں نے بھی ایک ایسی بات ڈکلیئر کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے بہاف پہ جو 1967 پہ جو انہوں نے جیسے ویسٹرن وال جس کے ہم بہت بات کرتے ہیں, اردو میں بتائیں کیا کہتے ہیں, دیوار گریا کہتے ہیں جہاں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی وہ بھی جو تھی 1967 میں ایکچولی یوم کپور جو وار ہوا تھا اس وقت ان کو وہ جگہ ملی تھی. سو 1960 پری 1960 جو 67 یعنی کہ 1948 میں جتنی جگہ ان کو ملی تھی وہ کہتے ہیں اتنی ہی انہوں نے سائن کر دیے ہیں. دیٹس ویری اسکیری ایکچولی. انہوں نے سائن کر دیا پاسٹر کہہ رہی ہے, کاش پریزیڈنٹ باراک اوباما جب ریٹائر ہو تو پاسٹر ہی بن جائے. میرے منہ سے پاسٹر نکلا ہے, پروفیسی میں ہو گئی ہے بس, دیٹس اٹ ڈن. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو اسی طرح مطلب واپس 1948 میں جو ملا تھا حصہ وہی ان کو دے دیا جائے اور باقی کا جو ہے وہ پیلسٹائن کو دے دیا جائے. اب جب ہم زبور 83 کی روشنی میں چلیں دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ اب کی جو انٹینشنز ہے عرب ورلڈ کی جو اب انٹینشن ہے وہ ہے کہ اس کو زمین کو لینا, اسرائیل کو لے لینا. ٹھیک ہے, زمین کے لیے جو ہے لڑائی ہو رہی ہے. اوکے اینی ہاؤ لیٹس موو فردر. اب جب 2013 سے لے کے تھرو 2014 پہ جو ہے یہ ساری ایونٹس جو شروع ہوئی ہیں 2011 سے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سننے والی. 2011 سے یہ جو اپرور ہوا ہے جو مڈل ایسٹ میں سب کچھ ہوا ہے یہ سارا بلڈ اپ کرے گا اس وار کی طرف. اور اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو 2014 یعنی کہ اس سال وہ جنگ لڑ سکتے ہیں. اور وہ جو لوگ تیار ہو رہے ہیں, دیر از ہالی ووڈ اسٹائل مووی جو ایران نے بتائی ہے جیسے سفید گھوڑے پہ جیزس آئیں گے, اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی کہ خلیفہ آئے گا اور وہ جو ان کو ہم تو مطلب سرفراز تو بہت اس کے اسٹڈی کو جانتے ہیں بٹ آف کورس وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. لیکن ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ان جیسے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ لارڈ جیزس آئیں گے واپس, اسی طرح سے جو ہے عرب ورلڈ ہے اور خاص طور پہ ایران شیعہ ہے, شیعہ ہیں, وہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کا خلیفہ یعنی خلیفٹ امام مہدی ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے جلد واپس آئیں گے, اس لیے وہ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں. اور یہاں تک وہ تیار ہیں کہ جو سچ میں کہتی ہوں, اگر آپ دیکھیں ان کے جا کے ان کے ٹی وی پہ ہر جگہ پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے جروسلم کو ہے ہم اپنی کیپٹل بنائیں گے, ناٹ کائرو, ناٹ نیو یارک, ناٹ دس دیٹ دی ادر, بٹ اٹ ہیز ٹو بی جروسلم. سو اٹس اے ویری کائنڈ آف انفارمیٹیو پروگرام ہے ہم سب کے لیے کہ بڑی انفارمیشن آپ کو ملے. تو بلڈ مون اس بات سے اکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ریلیجس فیسٹیول عید کے دن ہو رہا ہے.
عید کے ٹائم پہ آ رہے ہیں، اس لیے کوائٹ پاسبل ہے. اور ساتھ اس کی جو صرف چاند کا ہونا نہیں بلکہ سورج بھی اپنی روشنی چھوڑ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی نبوت ہے، بہت بڑی پروفیسی ہے. ہمیں پڑھنی میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ انجیل مقدس جو ہے تقریباً 2000 سال جو ہے وہ تو پتہ ہے لوگوں کو. تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب یعنی ایکٹ چیپٹر 2 اس کی ورس 20 اس میں لکھا ہے. سفرز if you just hold on there، میں نے ایک کیو کیا ہوا کلپ، that's really good. ہولی اسپرٹ آپ کو واقعی لیڈ کریں. لیکن can we just share that جو اپنے ہم نے تیار کر کے رکھا تھا، کیونکہ یہ پاس جان ہیگی نے بھی اپنی منسٹری سے جو ہے لوگوں کو دکھایا. اگر وہ پلے کر دیں تو پلیز I'd really appreciate it. It shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. ہاللیلویہ. یہ نشان ہے ہمیں دکھائے جائیں گے. یہ جو یوئیل کی کتاب تھی، جوئیل کی کتاب، اس میں سے انہوں نے پڑھا ہے یوئیل کی کتاب میں سے. اور اس میں پیم جی پہلے سے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 800 سال پہلے یہ کتاب خداوند یسوع مسیح سے پہلے، یعنی جب وہ زمین پر ان کی منسٹری تھی، زمین پر تھے وہ ان کی، ٹھیک ہے. وہ تھے کہ 31 آیت میں لکھا ہے اور 30 میں چیپٹر 2 یوئیل چیپٹر 2 ورس 30، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا. یہ کوئی نبی نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے. خدا نبی کے ذریعے، یوئیل نبی کے ذریعے کہتے ہیں، اور میں یعنی خدا زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ و دھوئیں کے ستون. ٹھیک ہے نا جی. اور اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے. آفتاب یعنی سورج، آفتاب اردو میں کہتے ہیں، آفتاب تاریک یعنی جو پہلے آپ نے کالے رنگ کا دیکھا سورج، اس میں یہ گرہن لگا ہوا ہے، یہ بالکل اس کی کوئی روشنی نہیں رہے گی، چاہے یہ خدا بہتر جانتا کتنی دیر تک یہ لگا رہے گا. اور میں لکھا ہے 31 آیت یعنی ورس 31، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب یعنی چاند مہتاب خون ہو جائے گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. 2 چیزیں ہمیں کلیئر لکھیں کہ رائٹ، چاند جو ہے خون ہو جائے گا یعنی سرخ ہو جائے گا. اچھا، یہ جو اور ہو رہا ہے کب؟ جب ان کی عیدیں ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے پہلے 2 بار ہو جائے گا 2014 میں، اور بیچ میں کیا آ رہا ہے 2015 میں جو ہے جیسے آپ نے کہا چاند گرہن ہو جائے گا. یہ ایک بڑی مطلب ایسا ہوا نہیں اور نہ ہی ہونے والا ہے آگے آنے والے سالوں میں، جیسے مطلب ہم بتا چکے ہیں پہلے. اور جب یہ ہوگا تو اس میں کیا ہے کہ جو 14th ڈے آف نسان جو مڈل میں جب دیکھا نا 2014 میں، تو یہ جو کالا ہو گیا چاند، سورج جو ہے اپنی روشنی چھوڑ گیا. آپ اگر دیکھیں لیویٹیکس 23:5 میں دیکھیں، اور اس میں یہ جو ہے پاس اوور کا جو عید جو ہوگی، کیونکہ آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سی کس طرح کی عید ہوگی، کیوں یہ یہودی لوگ مناتے ہیں. تو اس کو آپ اپنے ٹائم میں پڑھ بھی سکتے ہیں. میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتی ہوں کہ پاس اوور جو منایا جاتا تھا، سوری وہ تو we'll leave that for now. پاس اوور کا جو ہے تھوڑا سا 23:5 صرف پڑھ دیں آپ، لیویٹیکس 23:5. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ڈیپ نہیں جانا چاہتی کیونکہ I know a lot of you won't be able to follow it. لیکن اس کو آپ اور اپنے اون ٹائم میں پڑھیں تو خدا نے کیا کہا تھا جب موسیٰ سے بات کی تو اس نے کہا کہ یوں تو اپنے اسرائیل کے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں ان سے بتاؤ. ہاں جی 23 پڑھیں، 23 1 to 5 بھی پڑھ دیں پھر تھوڑا سا، بٹ یو کین ریڈ دیٹ ان یور اون ٹائم. یا 23 آج 23 ورس پہلی سے پڑھو، پہلے سے 5 تک پڑھ دیں تھوڑا سا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے. اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا،
وہ تمہارے سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے. خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہے فسا اور بے خمیری روٹی. ٹھیک ہے فسا والی بالکل پاس اوور کی عید جو ہے. پھر اس کے آگے آپ نوٹ کر لیں, اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. اسی کو اگر چیپٹر کو 23 آنورڈز پڑھیں لیویٹیکس آوار اردو میں کہتے ہیں آوار. اوکے تو ٹھیک ہے, یہ اس کو جو ہے اس سے آپ مطلب لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ عیدیں جو ہے ان پہ یہ بلڈ ریڈ مون ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. دیکھیں پیم, چاند اور سورج کا جو وقت مقرر ہے خدا کے ہاتھ میں, ایگزیکٹلی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. اور جو عیدیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں عزیز بہنوں بھائیو, خدا نے یہوہ خدا نے اسرائیل کو وقت عید کا نام دیا تھا, عید کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا, اور عید جہاں کرنی تھی اور کیسے کرنی تھی وہ بھی بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے تقریباً سارا وہ کور کیا, جیسے زیکل 38 39 اور زبور کا بھی کیا ہے. پھر ہم نے جینیسس میں بتا دیا نشان ہوں گے. ایک آیت میرے لیے پلیز اگر آپ پڑھ دیں, مرکس رسول کی انجیل اس کا 13 چیپٹر اور اس کی 24 سے لے کے 46 تک. آئی تھنک would be just right. ہاں جی. But in those days the sun shall be darkened, یعنی کہ eclipse جس کی ہم بات کر رہے ہیں, and the moon shall not give its light. Eclipse کی بات ہو گئی. Then shall they see the Son of Man coming in the clouds of the heaven with power and great glory. مطلب یہ ہم سیٹ نہیں ڈیٹ کریں کہ یسوع واپس آ جائیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے ایز اے بلیور ان کرائسٹ, خدا کرے مطلب اینی ٹائم یسوع آ سکتے ہیں, لیکن ایز اے بلیور میں دیکھ سکتی ہوں کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی. ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس مقدس کلام کو نہیں سنا اور سمجھا نہیں ہے. سو خدا نے موقع دینا ہے سب کو, ہے سرفراز. تو یہ جو جب نشان ایسے ظاہر ہوں گے تو یہ سمجھنا کہ ہماری نجات نزدیک ہے, یعنی کہ ہمارا بچانے والا بہت نزدیک لینے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اینڈ آف ایج ہے, لیکن ہمیں واچ مین کی طرح جو ہے اسے دیکھنا. اینڈ دیر آر سو مینی ادر, میں حوالے آپ کو دے سکتی ہوں, بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. ہماری اگر آپ نے توبہ نہیں کی, یعنی کہ یسوع کو نہیں اپنا نجات دہندہ مانا, تو اب وقت ہے. دس از جسٹ ون آف دا پروفیسیز دیٹس گوئنگ ٹو بی فلفلڈ, لیکن اس کے آگے اتنی زیادہ نبوتیں ہیں جو بھی پوری ہونی ہے. تو کیا ہمیں ہے, ہمیں تیار ہونا ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمیں تیاری لینی ہے. ان باتوں سے 3 اشارے ملتے ہیں. پہلا تو یہ اشارہ جو یہودیوں کے لیے ہے, جی ٹھیک ہے نا. دوسرا اشارہ ان جو بلڈ جو مڈل میں ہے نا سورج والا, وہ دنیا کے لیے ہے, دنیا کے لیے, ہول ورلڈ کے لیے. اور دوسرا نمبر یہ ایک, اگر ہم اس میں چلے جائیں مکاشفہ کی کتاب جو لاسٹ بک ہے بائبل کی, تو اس میں یہ ہے کہ یہ آفت کی طرح ہوگا, یعنی پوری دنیا میں آفتیں آئیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. پیالے الٹے جائیں گے اور ٹرمپٹ ہیں اور بہت سارے اور ہیں. سفر یہ تو ہوگا ہی, کیونکہ جب ایسے حالات اس مطلب جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے, تو خدا کہتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو جو ہاتھ لگاتا ہے نا اس کا, یعنی کہ جیسے کہہ لیں کہ ناف میں انگلی ڈالنا پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. یہ مقدس کلام کے مطابق ہے. جو یہودیوں کو برکت دے گا خدا اسے برکت دے گا, جو اس کے ساتھ بے انصافی کرے گا, چھیڑے گا, مطلب ان کو خدا کہتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو اتنا کلام دے دیا گیا, اتنا دن رات جو ہے ایونجلزم ہو رہا ہے گلوری ٹی وی پہ, ہمیں بڑی سیریسلی اس کو لینا ہے. اور خاص طور پہ آخری وقت میں جب ہم نے پریئر میٹنگز میں بھی ملنا ہے, ہاتھ پکڑ کے, اور بے شک اگر تیل لے کے ایک دوسرے کو انوائنٹ کرو, کانوں کو, آنکھوں کو, سر کو, کہ خدا ہماری کانوں کو کھولے, ہماری آنکھوں کو کھولے, کہ ہم یسوع کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. جب وہ نرسنگا پھونکا جائے تو ہمارے کان, روحانی کان سن سکیں اور ہماری روحانی آنکھیں یسوع کو دیکھ سکیں. ہاں پیم, ایک جو تیسری جو دعوت اس میں ہے, جی عزیز بہنوں بھائیوں, پہلے یہ مشکل ہے یہودیوں کے لیے, دوسری مشکل ہے یہ پوری دنیا کے لیے, اور تیسری ایک خوشخبری ہے وہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے, کہ اگر یہ آخری وقت نہ خدا جانتا ہے, نہ میں جانتا ہوں, نہ پرمجیت, اگر یہ آخری وقت سے تھوڑا سا پہلے ہے, تو ان لوگوں کو جو کلیسیا کے لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ, ان کو تیاری کر لینی چاہیے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اپنے انائنٹ کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت سے پہلے کہ ان کے قدم لگیں, مطلب کہ پہاڑ کے اوپر, زیتون کے پہاڑ, اس سے پہلے خداوند اپنی کلیسیا کو اٹھا کے لے کے جائے گا. خداوند یسوع مسیح اس وقت کے لیے مسیحی کلیسیا پوری دنیا کی تیار ہو جائے. ان چاند کو یہ نشانہ جو دکھائے جا رہے ہیں, یہ بائبل مقدس کہتی ہے, تو اس سے پہلے آپ تیار ہوں کہ اس بڑی مشکل آفتوں سے بچیں.
اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو دلہن کو اٹھا کے آسمان پر لے جائے. God bless you all. We love you. Till next time. اگلے پروگرام کے لیے تیاری لیں. بائبل میں what would you say in the closing moment? بائبل کو پڑھیں اور دل سے لگا کے رکھیں. آمین آمین آمین. Hallelujah. Bless you. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.